اب میں چاہتا ہوں کہ وہ خزانہ آپ کو بتا دوں، وہ اس لیے کہ وہ مندر ہماری تحویل میں تھا۔ برہمن کی اس گفتگو سے محمد بن قاسم بڑا خوش ہوا۔ اس وقت اس کے سالار بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم بول پڑا، ابن عمر میرے بھائی، اس برہمن نے جو کہا ہے وہ تم نے بھی سنا ہے۔ اس معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، میرے خیال میں ہمیں ابھی اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خریم بن عمر اور دیگر سالار بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر محمد بن قاسم نے برہمن کو مخاطب کر کے کہا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ برہمن آگے آگے چل دیا۔ محمد بن قاسم اپنے سالاروں کے ساتھ اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ جیسے ہی محمد بن قاسم اپنے سالاروں کے ساتھ مندر میں داخل ہوا، اس نے دیکھا وہاں بالکل تاریکی تھی۔ تاریکی میں محمد بن قاسم کو ایسا لگا جیسے اندر کوئی آدمی ہے۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے فوراً تلوار کھینچ کر وار کرنا چاہا۔ اس کے پیچھے خریم بن عمر کے علاوہ دوسرے سالاروں نے بھی تلواریں کھینچ کر بے نیام کر لی تھیں۔ برہمن نے محمد بن قاسم کو مخاطب کیا، مسلمانوں کے امیر جسے آپ آدمی سمجھتے ہیں، یہ تو وہ سونے کا بت ہے جس کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ اس بت کی آنکھیں یاقوت کی ہیں جو اندھیرے میں چمکتی ہیں۔ محمد بن قاسم نے اپنی تلوار نیام میں کر لی۔ اس کے پیچھے خریم بن عمر اور دوسرے سالار بھی اپنی تلواریں نیام میں کر چکے تھے۔ پھر محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ بت کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ بت ہٹایا گیا۔ اس کے نیچے سے 230 من سونا خالص اور 40 مٹکے سونے کے چورے کے نکلے۔ تمام سونے کا وزن کیا گیا جس کا مجموعی وزن 1320 من تھا۔ اس خزانے میں سے جس قدر سونا ملا، محمد بن قاسم نے ملتان سے ملنے والے مال غنیمت کے 5ویں حصے کے ساتھ کشتیوں کے ذریعے دیبل بھجوایا اور وہاں سے جہازوں کے ذریعے دمشق روانہ کیا۔ یہ خزانہ دمشق روانہ کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کا ایک خط محمد بن قاسم کو ملا جس میں لکھا تھا، میرے عزیز، تمہاری سندھ کی مہم کو شروع کرنے سے پہلے میں نے خلیفہ سے عہد کیا تھا کہ اس مہم پر جتنا مال خرچ ہوگا میں اس سے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کرا دوں گا۔ اب دریافت کرنے پر مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس مہم پر 60,000 نقروی درہم صرف ہوئے ہیں، اور جو کچھ تم نے اب تک جنس و نقد کی صورت میں بھیجا ہے اس کی مجموعی رقم 1,20,000 درہم ہے۔ یہ سب رقم شاہی خزانے میں داخل کر دی گئی ہے۔ اب تم ہر قریے، ہر قصبے، ہر بستی میں شاندار مساجد اور منبر بناؤ اور حکم دو کہ خطبے میں خلیفہ کا نام لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ کے نام کا سکہ جاری کیا جائے۔ تم نے نہایت ہی مبارک وقت سندھ پر لشکر کشی کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس سرزمین کفار کا تم رخ کرو گے، فتح تمہارے قدم چومے گی۔ مشہور مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ اس مہم پر 6 کروڑ درہم خرچ ہوئے، جبکہ 12 کروڑ درہم شاہی خزانے میں جمع کرائے گئے تھے۔ اس حساب سے واقف ہونے کے بعد حجاج بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ ہم نے اپنے خون کا بدلہ بھی لے لیا ہے۔ ہم نے جو خرچ کیا ہے اس پر 6 کروڑ درہم مزید ہاتھ آئے۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان میں ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی جس کا ایک بڑا مینار تھا، اور ایک شخص داؤد بن نصر کو ملتان کا حاکم اور ابن عبد الملک تمیمی کو برہم پور کا حاکم مقرر کیا۔ برہم پور دریائے جہلم کے کنارے پر تھا۔ ایک اور چھوٹے سالار اکرمہ بن ریحان کو ملتان کے اطراف کی حکومت دی، جبکہ احمد بن عتبہ کو اشہار اور کرور کا حاکم مقرر کیا۔ کرور نام کا شہر آج بھی کروڑ پکا کے نام سے ضلع ملتان کے متعلقہ لودھرا میں اسٹیشن سے 24 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان انتظامات کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ جو آلات حرب سے پوری طرح آراستہ تھا، ملتان میں اقامت اختیار کی۔ جو لوگ ملتان سے بھاگ گئے تھے ان کا مکان اور حویلیاں خالی ہو گئی تھیں۔ یہ حویلیاں اور مکان اس نے اپنے سالاروں اور لشکریوں میں تقسیم کرنی شروع کی۔ سب سے پہلے اس نے خریم بن عمر کو بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، گزشتہ دن جو مکان اور حویلیاں خالی ہوئیں وہ تم بھی دیکھ چکے ہو۔ جس حویلی کا تم بھی انتخاب کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ میں اپنے لیے ایک چھوٹے سے مکان کا اہتمام کر چکا ہوں اور اس میں قیام کروں گا۔ اس پر خریم بن عمر بول پڑا، امیر محترم، میں کسی حویلی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں بنانہ بن حنظلہ سے بھی بات کر چکا ہوں، میرے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی آپ پوچھ لیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں کو کسی حویلی کی ضرورت نہیں۔ جس طرح آپ نے اپنے لیے چھوٹا سا مکان لیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی 2 کمروں پر مشتمل مکان دے دیں۔ میں اور بنانہ بن حنظلہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس میں قیام کر لیں گے۔ خریم بن عمر کا جواب سن کر محمد بن قاسم خوش ہو گیا۔ پھر جس جگہ محمد بن قاسم نے خود قیام کیا تھا اس کے ساتھ ہی 2 چھوٹے مکان خریم بن عمر اور بنانہ بن حنظلہ کو مہیا کر دیے گئے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک لشکری بھاگا آیا اور خریم بن عمر کے پاس آ کر رکا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر آپ کے اہل خانہ آ رہے ہیں۔ خریم بن عمر اور بنانہ بن حنظلہ دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے دونوں کو مخاطب کیا،
تم دونوں جاؤ، سنکرا اور گدیری کو ان مکانوں کی طرف لے جاؤ جو تمہیں مہیا کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ وہاں سے ہٹ گئے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سامنے کی طرف سے سندرداس، وانگا، سانکرا، گدیری اور ملتان میں جو ان کے رشتہ دار تھے وہ سب ان کی طرف آتے دکھائی دیے۔ آگے بڑھ کر ان دونوں نے ان کا بہترین استقبال کیا، پھر ان دونوں کو ان کے مکان کی طرف لے گئے جو محمد بن قاسم کی طرف سے انہیں مہیا کیے گئے تھے۔ سندرداس کے وہ رشتہ دار جو ملتان کے رہنے والے تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ سندرداس، وانگا، گدیری، سانکرا، خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ کو وہ اپنے ساتھ اپنی حویلی میں لے جائیں، لیکن خریم بن عمر اور بنانا بن حنظلہ نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ انہیں ان کے گھر کی طرف بھجوا دیا اور خود اپنے اپنے مکانوں میں رہنا پسند کیا۔ سندرداس اور وانگا چند روز تک ملتان میں سانکرا اور گدیری کے پاس رہے، پھر وہ بھی واپس نیرون چلے گئے۔ چند روز ملتان میں قیام کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے 2 قاصد ایسے ہی قنوج کے راجہ کی طرف بھجوائے جیسے اس نے راجہ داہر کی طرف بھجوائے تھے۔ راجہ داہر کی طرف سے اس نے مولانا اسلامی اور شامی نوجوان کو بھجوایا تھا۔ انہی دونوں کو قنوج کے راجہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب مولانا اسلامی اور شامی نوجوان کو قنوج کے راجہ ہرچندر کے سامنے پیش کیا گیا تو ہرچندر نے پہلے ان دونوں کا بڑے تنزیہ سے انداز میں جائزہ لیا، پھر جب آنے کی وجہ پوچھی تو شامی نوجوان نے قنوج کے راجہ ہرچندر کے سامنے وہی پیغام پیش کیا جو اس سے پہلے وہ راجہ داہر کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ جواب میں راجہ ہرچندر تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، تنزیہ سے انداز میں دونوں قاصدوں کی طرف دیکھا، پھر بول پڑا، اگر ہم تمہاری کوئی بھی شرط، کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیں تو تم ہمارا کیا بگاڑ لوگے؟ اس موقع پر عجیب سے انداز میں مولانا اسلامی نے اپنے ساتھی شامی نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس پر شامی نوجوان نے راجہ ہرچندر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سن راجہ، تو ہماری قوم کی عظمت اور سطوت سے واقف ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھوڑے شمالی ندیوں میں کوہ ققاق کے برفزاروں سے پگھلی ہوئی چاندی جیسے برف کے پانی اور وسیع جھیل دان کے نیلم پانیوں کو اپنے پاؤں تلے روند چکے ہیں۔ شام کی چراگاہوں کو جنہیں دریائے دجلہ اور فرات سیراب کرتے ہیں، ہم اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے بساط کی طرح سمیٹ چکے ہیں۔ اناطولیہ کے خشک سینوں پر پلنے والی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے سوار ہمارے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ راجہ، تیری تو ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جب ہمارے مجاہد پیتل کے بڑے بڑے نقاروں پر چوٹ لگائیں گے، فتح اور نصرت کے طبل بجائیں گے اور ہمارے ہراول کے سبک رفتار اور تیز رفتار گھوڑے تیری سرزمینوں میں نمودار ہوں گے تو میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ کوئی قوت ان کا سامنا نہ کر پائے گی۔ راجہ، اس سے پہلے داہر نے بھی تم جیسا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ طاقت اور قوت میں تم سے بھی زیادہ تھا۔ اس کا جو انجام ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ اس کا سر کٹ کر عراق پہنچ چکا ہے۔ اس کا ہر شہر ہمارے قبضے میں ہے۔ اس کے عزیز و اقارب اور اس کے دونوں بیٹے اپنی جان چھپاتے ہوئے بھاگتے پھرتے ہیں۔ جب داہر ہمارے سامنے نہ ٹھہر سکا تو راجہ، تیری کیا حیثیت ہے؟ میں آخری بار تم سے کہتا ہوں کہ جب گھاس پک جاتی ہے تو اس کے کٹنے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پکی ہوئی گھاس نہ بننے دینا۔ جب تک شامی نوجوان بولتا رہا، راجہ ہرچندر غور سے سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو برس پڑا، تیری زبان بڑی بدلگام ہے۔ راجہ داہر کو اگر تم نے زیر کر لیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، ہم تو 7 سمندروں کے بے ساحل شور، صدیوں کی کالی سازشوں کی بربریت کی طرح تمہارے سامنے آئیں گے، تمہارے چاروں طرف ریت کی پیاس بچھا دیں گے اور تمہاری حالت بے آشیانہ مسافر پرندوں سے بھی بدتر کر دیں گے۔ تم ہمارے سامنے جوہد بقا کی ہوس کرو گے، لیکن ہم تمہاری اس ہوس کو پورا نہ ہونے دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجہ ہرچندر خاموش ہو گیا اور بڑے ہی غور سے شامی نوجوان کی طرف دیکھنے لگا، جس کی تنگ نوکیلی ناک کے اوپر بے چین بھوری آنکھوں میں اس وقت آہنی عزم اور استقلال تھا۔ اس کی مونچھیں چھوٹی چھوٹی، داڑھی گٹھی ہوئی تھی، چہرے پر گرم ہواؤں سی ٹمٹماہٹ تھی، سر پر اس نے ڈھیلا سا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ شامی قاصد تھکا مادہ ہونے کے باوجود اپنے کافی بڑے اور موٹے عصا کو تھامے راجہ ہرچندر کے سامنے اس طرح چاقو چوبند دکھائی دے رہا تھا جس طرح چناروں کے سائے تلے کوئی گدڑیا، کوئی پاسبان، کوئی چوپان اپنے ریوڑ پر نگاہ رکھنے کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ جب راجہ خاموش ہوا تو اچانک شامی نوجوان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکنے لگی، پھر وہ بول پڑا، راجہ خدائے بزرگ کی قسم جس نے سورج کو زندگی کی حفاظت پر معمور کیا ہے، قسم مجھے اپنے رتبہ عظیم کی، تم بڑی غلط فہمی اور فریب میں مبتلا ہو۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، اپنی رعایا، اپنی عوام کو اپنی ہٹ درمی اور اپنی ضد میں تباہی اور بربادی کی طرف مت لے جاؤ۔
قاصد تھوڑی دیر تک رکا، پھر اس کی آواز ہرچندر کے قصر میں کسی نقارچی کے نقارے کی طرح گونج اٹھی۔ راجا، اس وقت تم اپنی سرزمینوں میں شبنم کی آسودگی جیسے مطمئن ہو، لیکن جب ہمارے رنگ ڈھنگ سے اشانہ فرزندان کعبہ اپنی پوری سرفروشی سے تم پر حملہ آور ہوں گے تو یاد رکھنا تمہارے سامنے تنتن خستہ اور غمگین ہو کر رہ جائیں گے، اور تمہارے سامنے خاری اور خرابی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ راجا، وادی یثرب کے نخلستانوں سے اٹھنے والے بے غرض مجاہد انسانی عظمتوں کے پیکر ہیں، ان کے سامنے تمہاری کوئی فراست و دانائی، کوئی پیش بندی اور ذہانت کام نہ دے گی۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ مان لو، شرائط بری نہیں ہے، اگر نہ مانو گے تو عنقریب شرمندگی اٹھاؤ گے۔ قنوج کا راجا ہرچندر پھر اکھڑ گیا اور قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، 1600 سال سے اس ملک پر ہماری حکومت ہے اور کسی کو یہ جرت نہیں کہ وہ ہماری حدود میں قدم رکھے۔ ہم تمہاری اس فضول باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ سفیر کو قید کرنا چونکہ ہماری مملکت کے آئین کے خلاف ہے، لہٰذا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، ورنہ میں تمہیں اس بےہودہ بکواس کی وہ سزا دیتا کہ دوسروں کو عبرت ہوتی۔ جاؤ اپنے امیر سے جا کر کہہ دو کہ تلوار ہی ہمارا اور اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس پر دونوں قاصد لوٹ گئے۔ محمد بن قاسم کو جب ہرچندر رائے کا پیغام ملا تو محمد بن قاسم نے اپنے امراء سپہ سالاروں کو بلایا اور ان کی مجلس طلب کی اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اب تک ہم نے ہندوستان کے راجاؤں پر فتح اور نصرت حاصل کی ہے، ہمیں ہر موقع پر خداوند قدوس کی طرف سے کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ آج جبکہ ہم قنوج کے مغرور راجا کا سامنا کرنے کو ہیں، اسے اپنے لشکریوں اور ہاتھیوں پر غرور ہے۔ ہم تو آج تک صرف اپنے خدا کے بھروسے پر ہر جنگ میں حصہ لیتے رہے اور اس کی مدد سے ہم نے کامیابیاں حاصل کی۔ آؤ میرے ساتھ مل کر عہد کرو کہ راجا ہرچندر کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کریں گے۔ اس پر سارے سالاروں نے محمد بن قاسم کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہرچندر کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے میں وہ اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں گے۔ اس مجلس کے بعد محمد بن قاسم قنوج پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے تیاریوں میں لگ گیا۔ محمد بن قاسم ابھی قنوج پر حملہ آور ہونے کے لیے پر ہی تول رہا تھا کہ اچانک حجاج بن یوسف کے مرنے کی اطلاع ملی۔ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی وفات سے بے حد صدمہ ہوا، اس لیے کہ حجاج بن یوسف اس کا عزیز اور رشتہ دار تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ محمد بن قاسم کو اب اس کی بھی فکر تھی کہ دیکھیں اب مشرقی ممالک کا اعلیٰ حاکم کون ہوتا ہے اور اس کی پالیسی کیا ہوتی ہے۔ ان اسباب کی بنا پر محمد بن قاسم نے قنوج پر لشکر کشی ملتوی کر دی اور دوسرے اہم علاقوں کی طرف اس نے توجہ دی۔ یہ علاقے یبلمان اور کیرج تھے۔ یبلمان کی طرف اس نے ایک لشکر بنانا بن حنظلہ کو دے کر روانہ کیا۔ بنانا بن حنظلہ نے یبلمان کو فتح کیا۔ اس کے بعد اس نے پیش قدمی کی اور سورت کی طرف بڑھا، اسے بھی اس نے فتح کر لیا اور وہاں کے مکینوں کو اس نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرا علاقہ کیرج کا تھا جس کی طرف خریم بن عمر کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا گیا۔ کیرج کے راجہ کا نام دوہر تھا۔ خریم بن عمر جب اپنے لشکر کے ساتھ کیرج پہنچا تو راجہ دوہر باہر نکلا اور خریم بن عمر کے ساتھ جنگ کی۔ کیرج سے باہر گھمسان کا رن پڑا۔ خریم بن عمر نے راجہ دوہر کو بدترین شکست دی۔ راجہ جنگ کے دوران مارا گیا اور مسلمان شہر پر قابض ہو گئے۔ کیرج کی فتح پر ایک عرب شاعر نے بڑے خوبصورت اشعار کہے جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: داہر اور دوہر کو ہم نے قتل کیا، سواروں کے بڑے بڑے جتھے تو چکر ہی کاٹتے رہے۔ حجاج کی وفات کو ابھی 8 مہینے ہی ہوئے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دمشق میں وفات پائی۔ اپنی وفات سے کچھ پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ممالک شرقیہ کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کر دیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمیوں کو روک دیں اور اپنے آپ کو خطرات میں نہ ڈالیں۔ نیا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک حجاج کا دشمن تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ عبد الملک نے اپنے انتقال کے وقت ولید کے بعد سلمان بن عبد الملک کو اپنا ولی عہد بنایا تھا جو ولید کا حقیقی بھائی تھا، لیکن ولید چاہتا تھا کہ سلمان بن عبد الملک کو معزول کر کے اپنے بیٹے عبد العزیز کو ولی عہد بنائے۔ اس کام میں حجاج اور اس کے تمام مقرر کردہ سردار ولید کے ساتھ تھے، لیکن یہ تجویز ابھی عملی جامہ نہ پہن سکی تھی کہ ولید نے وفات پائی۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا اور اس کی تخت نشینی کے ساتھ ہی وہ ساری سیاست بدل گئی جس پر ولید اور حجاج بن یوسف گامزن تھے۔ سلیمان بن عبد الملک اچھی طرح جانتا تھا کہ حجاج اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، کیونکہ وہ اسے تخت سے محروم کرنے کے لیے ولید کا سب سے بڑا مددگار تھا۔ لہٰذا سلیمان نے تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے حجاج کے مقرر کردہ افسروں کو معزول یا قتل کر کے اپنی رائے میں اپنے راستوں کے کانٹوں کو ہٹا دیا۔
ان کانٹوں میں سب سے بڑے کانٹے قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کا حاکم اعلیٰ یزید بن محلب کو بنایا، جس کو حجاج بن یوسف اور اس کے خاندان سے پرانی دشمنی تھی۔ یزید بن محلب نے محکمہ خراج کا حاکم صالح بن عبد الرحمن کو بنایا، جو خارجی تھا اور حجاج اور اس کے خاندان کا سخت دشمن تھا۔ چونکہ حجاج نے خارجیوں کو خوب مارا تھا، صالح کا بھائی بھی خارجی تھا، اس کا نام آدم تھا۔ خارجی ہونے کی وجہ سے اسے بھی قتل کر دیا گیا تھا، اس لیے صالح اپنی جماعت اور اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھا۔ ادھر عبد المالک بن محلب بھی اس صالح کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں نے مل کر سلیمان بن عبد الملک کے حکم پر حجاج گھرانے کے ایک ایک فرد کو قید اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں محمد بن قاسم کو بھی مجرم قرار دیا گیا، اس لیے کہ وہ حجاج بن یوسف کا رشتہ دار تھا۔ سندھ کی حکومت سے اسے معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ یزید بن قبشہ کو سندھ کا والی مقرر کیا گیا۔ یزید بن ابی قبشہ کے ساتھ یزید بن محلب کا بھائی معاویہ بن محلب بھی محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ یزید بن ابی قبشہ نے سندھ پہنچ کر محمد بن قاسم کو ٹاٹ کے کپڑے پہنا کر اور زنجیریں ڈال کر معاویہ بن محلب کے ساتھ عراق بھجوا دیا۔ سندھ کا یہ فاتح اعظم جب سندھ سے رخصت ہونے لگا تو اس نے رخصت کے وقت کچھ اشعار پڑھے، جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: انہوں نے مجھے ضائع کر دیا اور کیسے جوان کو ضائع کیا، جو مرد نبرد آزما اور سرحد کا محافظ تھا۔ محمد بن قاسم جب عراق پہنچا تو صالح بن عبد الرحمن نے اس کو واسط کے زندان میں بھجوا دیا، جہاں حجاج بن یوسف کے سب خاندان والے قید تھے۔ واسط کے زندان میں بھی محمد بن قاسم نے اشعار کہے، جن کا مطلب کچھ یوں ہے: اگر واسط میں مجھے قید کر دیا یا زنجیروں میں باندھ کر بیکار کر دیا تو کیا ہوا؟ میں ہی تو ہوں جس نے شہ سواروں کے دل میں ہیبت بٹھا دی اور بہت سے حریفوں کو قتل کر دیا۔ اس زندان میں محمد بن قاسم کو رات دن سخت سزائیں دی جاتی تھیں، جن کو وہ نہایت بہادری اور صبر سے برداشت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ قبیلہ اک کے ایک شخص کو محمد بن قاسم کی خاص نگرانی کے لیے ان کے قید خانے میں مقرر کیا گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سارے مخالفین کے متعلق بھی اشعار کہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر میں ثابت قدمی سے کام نہ لیتا تو وہ عورتیں اور مرد جو لڑائی کے لیے فراہم کیے گئے تھے روند ڈالے جاتے۔ نہ یزید بن قبشہ کے قبیلے کے گھوڑے ہمارے علاقے میں داخل ہو سکتے، اور نہ اک میں کوئی مجھ پر امیر ہوتا، اور نہ میں فرونی غدیر کا تابع ہوتا۔ اے زمانے تجھ پر افسوس ہے، تو شرفاء کے حق میں بڑا ہی خائن ہے۔ صالح بن عبد الرحمن نے اپنے بھائی آدم خارجی کا انتقام لینے کے لیے، جس کو حجاج نے قتل کر دیا تھا، محمد بن قاسم کو واسط کے قید خانے میں آل عقیل کے حوالے کر دیا، جنہوں نے محمد بن قاسم کو اس قدر زدوکوب کیا کہ وہ ان سزاؤں اور تکلیفوں کو بھگتتے بھگتتے 22 سال کی عمر میں واسط کے زندان میں ہی انتقال کر گیا۔ محمد بن قاسم کی وفات کے وقت چند عرب شعراء نے بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے اشعار کہے۔ ایک نے لکھا: مروت دل کی بڑائی اور فیاضی محمد بن قاسم کا حصہ تھی، جس نے 17 برس کی عمر میں لشکریوں کی سرداری کی۔ یہ سرداری اس کی پیدائش سے کس قدر قریب تھی۔ ایک اور شاعر نے محمد بن قاسم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھا: اس نے 17 برس کی عمر میں میدان کارزار کی سرداری کی، حالانکہ اس کے ہم سن لڑکے ابھی کھیلوں میں ہی مشغول تھے۔ سندھ میں محمد بن قاسم کی وفات کی خبر سن کر بڑا ماتم کیا گیا، اور لوگ محمد بن قاسم کے اخلاق اور اوصاف کو یاد کر کے روتے تھے۔ شہر کیرج میں محمد بن قاسم کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے لوگوں نے محمد بن قاسم کا ایک مجسمہ بنا کر نصب کیا۔ محمد بن قاسم کی گرفتاری اور اس کی وفات سے متعلق ایک بے سر و پا روایت اور حکایت بھی مشہور ہے۔ اس کی حیثیت افسانے سے کچھ زیادہ نہیں۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: جن لوگوں نے یہ افسانہ تراشا وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کی جانب سے محمد بن قاسم کو معزولی کا حکم پہنچا۔ اس معزولی کی وجہ یہ تھی کہ جب راجہ داہر مارا گیا تو اس کی 2 کنواری لڑکیاں اس کے محل سے گرفتار ہوئیں۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ محمد بن قاسم نے حبشی غلاموں کے ساتھ ان دونوں کو بغداد روانہ کیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کو چند روز محل میں رکھ کر آداب شاہی کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ اس کے حرم میں داخل کرنے کے لیے موزوں ہوں۔ کچھ عرصے بعد خلیفہ نے حکم دیا کہ وہ دونوں لڑکیاں رات کے وقت اس کے پاس لائی جائیں، تو جب وہ آئیں تو ولید بن عبد الملک نے ترجمان سے کہا کہ وہ ان سے پوچھے کہ ان میں سے بڑی کون سی ہے تاکہ اس کو الگ رکھا جائے اور اس کی بہن کی باری ختم ہونے پر اس کو بلا لیا جائے۔ ترجمان نے پہلے ان دونوں کے نام پوچھے۔ بڑی نے کہا کہ میرا نام سورج دیوی ہے اور چھوٹی نے کہا کہ میرا نام پرمل دیوی ہے۔
تب خلیفہ نے بڑی کو اپنے پاس بلوایا اور چھوٹی کے متعلق کہا کہ اسے علیحدہ رکھا جائے۔ جب خلیفہ نے بڑی کے رخ سے نقاب اٹھایا تو اس کے غیر معمولی حسن و جمال کو دیکھ کر اس پر دل و جان سے فرفتہ ہو گیا۔ اس کے ناز و ادا نے خلیفہ کو بے قرار کر دیا۔ اس نے سورج دیوی کو اپنی طرف کھینچا۔ اس پر سورج دیوی اچھل کر علیحدہ کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ خلیفہ کی عمر دراز ہو، میں خلیفہ کے قابل نہیں ہوں کیونکہ محمد بن قاسم نے ہم دونوں کو 3 دن اپنے پاس رکھ کر آپ کے پاس بھجوایا ہے۔